الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ وللثلاثۃ الذین خلفوا حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، 117 118، 117 118۔ اس سے پہلے کہ یہ بات ان آیتوں پر گفتگو شروع ہو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات اور جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وہ حکمت، موعظت، دردمندی، دل سوزی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کا خاص ساتھی، اس کا ایک حصہ عطا فرمائے، تاکہ بات کہنے اور سننے والوں کے دل میں اتر جائے اور ہم سب عمل کی جانب راغب ہو جائیں۔ پروردگار، یہ کلام تیرا کلام ہے، یہ بیان خیر الانام ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ آج کی تقریر، آج کی بات میرے نزدیک یہ پورے سیرت قرآن کا نچوڑ ہے۔ ایک ایسا مسلمان آج کے واقعے کو سن لے جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، دین سے تعلق نہیں رکھا، اگر کھلے دل سے آج کی بات کو سن لے تو شاید مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف رجوع کرے گا، پلٹ آئے گا، اپنے رب، اپنے رسول کی طرف کھنچ کر آئے گا۔ 9 ہجری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں۔ حسب معمول جو آپ کا طریقہ کار تھا، سفر سے واپسی کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ کا شکر کہ واپس سلامت گھر لایا ہے، اور بیٹھ گئے۔ اب وہ جو سارے منافقین جنہوں نے یہ امیدیں، توقع، آرزویں باندھ رکھی تھی کہ رومیوں کا مقابلہ بڑا سخت ہے، یہ عربوں کی بات نہیں کہ عرب تو شکست کھا گئے ان مسلمانوں سے، لیکن رومی بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب رومیوں سے مقابلہ مسلمانوں ہوگا تو مسلمانوں کو سب یاد آ جائے گا۔ کسی نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ان سب کو رسیوں میں جکڑ کے وہ لوگ یہاں پر نہ لائیں، قیدی بنا کر، ایک ایک بات۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے، مقابلہ ہوا ہی نہیں۔ اب ایک ایک منافق آ رہا ہے اور معذرت پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول بس یہ مسئلہ تھا اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ بس لبوں پر مسکراہٹ ہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔
کر ہی کیا سکتے ہیں؟ منافقت ایک ایسا مرض ہے جو اندرونی دل کی اندرونی کیفیت ظاہر میں نظر نہیں آتا. آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ شخص منافق ہے اور یہ شخص منافق نہیں ہے؟ 1 2 3 ایک سلسلہ چل پڑا. تقریباً 80 لوگوں نے 80 آ کر معذرت کی اور عذر بہانے قسم کے تراشے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کے الفاظ کو قبول کیا، باطن کو اللہ پر چھوڑ دیا. اب دیکھیے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کلام میں کیسا منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. منافقین کے بعد میں 3 خالص مسلمان، بلکہ یہ تھے تو 9، 3 سامنے آئے. ان میں سے ایک نوجوان آدمی ہیں جو ایک زمانے میں شاعری بہت کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اور قرآن کو پڑھا تو بھی شاعری چھوڑ دی. یہ مکہ مکرمہ میں بیت عقبہ ثانی میں یہ شریک تھے. جب انہوں نے آ کر اپنا تعارف کرایا کہ میں کعب بن مالک ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاعر، مطلب ان کی شاعری کا چرچا تھا، لوگ جانتے تھے. یہ نوجوان آدمی تھے. آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر سلام کیا تو چہرے مبارک پر تو مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں غصہ تھا کہ تم بھی یہ جو 80 منافق وزرات پیش کرے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تم تو ہمارے اپنے ہو، تم بھی. حضرت کعب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، باتیں بنانا چاہوں تو میں بھی بہت ساری بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جو بھی غلط بیانی کروں گا اللہ تعالیٰ بھانڈا پھوڑ دے گا. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال، مالدار، تمام سہولتوں کا مالک نہیں تھا. روز مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، اعلانات سنتا، اور مسجد سے یہ سوچ کر نکلتا کہ گھر جا کے تیاری کروں گا. لیکن نوجوان آدمی ہیں، 2 بیویاں ہیں، خوبصورت بیویاں ہیں گھر میں نوجوان. اب وہ کھلانا پلانا، دیکھ ریکھ ہو جا کر پھر دنیا داری میں بھول جاتے. بہرحال وقت گزرتا گیا. پھر آج نکلوں گا، کل نکلوں گا. اچانک اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں. یہی سوچنے لگا وہ تو اتنی بڑی فوج ہے، آہستہ آہستہ جائے گی، میں تیزی سے جاؤں گا. لیکن بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ نہیں، اب اگر میں جاؤں بھی تو شاید فوج سے ملاقات نہ ہو پائے. بس یہ سستی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں موجود صحابہ اکرام سے خطاب ہو کر فرما کر آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے بڑی سچی بات کہی ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت کعب بن مالک جب جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھ گئے تو وہاں ان لوگوں نے بڑی لعن طعن کی، بڑی ملامت کی. ارے تم نے تو قبیلے کی ناک کٹوا دی، دیکھ رہے ہو اتنے سارے لوگ معذرت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تم بھی کچھ بنا دو. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں آیا کہ جا کر میں کچھ کہوں. اتنے میں پتہ چلا کہ 2 اور صحابہ اکرام جو بدری ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک جنگ بدر کے موقع پر اپنے تجارت کے لیے شاید کہیں باہر تھے، اس لیے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے. لیکن اس کے علاوہ ہر جنگ، اس کے بعد میں جتنی جنگ اور مار کے ہوئے تقریباً سب میں شریک ہے. نوجوان آدمی، بہادر آدمی. اچھا یہ 2 بقایا جو 2 ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بدری صحابی اور دونوں عمر رسیدہ بوڑھے.
انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ سواریاں تھیں، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال نفس نے اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا کہ آج کے بعد مدینہ منورہ کا کوئی شخص ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا. ان تین صحابہ اکرام کا سوشل بائیکاٹ، سماجی مقاطعہ. حد یہ ہے کہ گھر میں ہو تو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے کوئی بات نہیں کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دو حضرات جو بوڑھے تھے، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ، یہ تو گھر میں بیٹھ گئے، بوڑھے تھے، عمر رسیدہ ہے. حضرت کعب بن مالک چونکہ جوان آدمی ہیں، ساری نمازیں مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، نہ سلام کا جواب دیتے. اور جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو یہ کنکھیوں سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیکھ رہے ہیں. تو انہیں تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں. اور جیسی نماز ختم کر کے سلام پھرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں. دن، 2 دن، ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا میں کسی اجنبی بستی میں آ گیا ہوں، جہاں کے لوگ نہ میری بولی سمجھتے ہیں، نہ بات چیت سمجھتے ہیں، نہ مجھے جانتے ہیں. آنکھوں میں کوئی شناسائی، جان پہچان کی رمق بالکل ہی نہیں. سب نظریں پھیرے ہوئے ادھر سے ادھر گزر رہے ہیں اطراف میں. انہی دنوں غسان کے بادشاہ کا قاصد آیا اور ڈھونڈ رہا ہے کہ کعب بن مالک کہاں ہے. اب منافقین میں سے کسی نے اشارہ کر کے بتایا ہوگا، کسی نماز میں سے جا رہے ہوں گے، نماز پڑھ کر اشارے سے بتایا ہوگا یہ صاحب ہیں. وہ آیا، شاہ غسان کا بادشاہ کا فرمان دیا. اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم کو سزا دی ہے. ارے تم ایسے معمولی آدمی تو نہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت بڑا منصب اور بہت ساری چیزوں سے نوازیں گے. حضرت کعب کے دل میں آیا کہ پہلے ہی اللہ رسول ناراض ہیں، اس پر یہ کڑا امتحان. سیدھا گھر گئے اور بادشاہ کے خط کو، فرمان کو آگ میں جھونک دیا. 40 دن گزر گئے، 40 days. کبھی 4 دن اپنے گھر والوں سے بات مت کیجیے. بستی والوں میں اور اطراف و اکناف میں کاروبار کی جگہ پہ لوگ اگر بائیکاٹ کریں تو پھر دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، اندازہ لگائیں. 40ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ. پوچھا بھی جایا طلاق دے دیں، کہا کہ نہیں، بس کوئی ازدواجی تعلقات نہیں ہوں گے. حضرت کعب بن مالک نے اپنی زوجہ کو ان کے گھر بھیج دیا، میکے اپنے. حضرت ہلال کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی. اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے یہ سزا دی ہے، ہلال کا حال یہ ہے کہ بس بستر پہ پڑے روتے رہتے ہیں، نمازوں کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، پھر پڑے ہوئے روتے رہتے ہیں. اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اگر وقت پر انہیں کھانا نہ کھلایا جائے تو ان کی بینائی جاتی رہتی، نظر نہیں آتا کچھ بھی. زیادہ ایک دیکھ ریکھ کے لیے آدمی ضروری ہے، اور گھر میں کوئی بڑا آدمی ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رہ کے خدمت تو کر سکتی ہو ازدواجی تعلقات میں. کہا کہ انہیں ہوش ہی کہاں ہے، سوائے رونے کے اور نماز پڑھنے کے انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں. ایک دن حضرت کعب نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، ایک باغ کے پاس سے گزرے جو ان کے بچپن کے یار غار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا. دیوار پر سے جھانک کر دیکھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغوں اپنے
درختوں کو، باغ کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں. پکار کر سلام کیا، السلام علیکم ابو قتادہ. آواز پہچان کر حضرت ابو قتادہ پلٹے نہیں، جواب بھی نہیں دیا. 2 بار 3 بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں. روحان سے ہو گئے، اے ابو قتادہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بغیر پلٹے جواب دیے کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو اللہ رسول کے حکم کے تابع ہیں، ہمیں حکم ملا ہے تم سے بات نہ کریں، اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. بڑی دل گرفتہ کیفیت میں گھر آئے، بیٹھ گئے. 50 دن گزر گئے، 50 days. اور اس بیچ میں یہ چونکہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے، وہ بار بار سفارش کر رہی ہے، اللہ کے رسول نوجوان آدمی ہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ بنفس نفیس اس معاملے کو ہینڈل کر رہا ہے، میں دخل نہیں دے سکتا اس میں. 50واں دن تھا، رات کا وقت، آدھی رات کے وقت میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی وہ نازل. وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں کو بھی معاف کیا اللہ نے، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ سوائے اللہ کے دامن رحمت کے اور کو نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی جانب پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. یقیناً وہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس دن باری اتفاق سے ام المومنین کی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. تو ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو خوشخبری پہنچا دوں اسے، بھیج دوں اس کے پاس. فرمایا کہ دیکھو پھر لوگ ہمیں سونے نہیں دیں گے. فجر کا وقت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر کعب کو اطلاع دو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب اس صحابی کی کیفیت دیکھیے کہ میں بھاگ کر دوڑ کر بھی گھر جاؤں گا تو کئی منٹ لگ جائیں گے، وقت ہوگا. قریب کی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گئے اور زور سے آواز لگائی، اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو. سامعین اکرام، لگتا ہے مدینے کے سارے لوگ اس رات سوئے نہیں تھے. یہ آواز جب گونجی، ہر گھر سے آدمی نکل رہا ہے اور اس کا رخ حضرت کعب بن مالک کے گھر کی طرف ہے. اور حضرت کعب کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر وہ قرآن کے جو الفاظ ہیں بالکل دنیا سے بیزار کیفیت میں بیٹھے ہوئے. کانوں میں جیسے ہی آواز پڑی کہ اللہ نے معاف کیا ہے، بے اختیار سجدے میں گر گئے. چھت سے نیچے جب اتر آئے تو دیکھا کہ پورا گھر کے اطراف میں جم غفیر ہے،
صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بھائی سے جس سے 50 دنوں سے دور ہیں اس سے ملنے بے چین ہیں، بے تاب ہیں۔ خوشخبری لانے والے کو اپنے کپڑوں کا جوڑا اسے دیا۔ اب ایک بڑے مجمع کے بیچ میں حضرت کعب بن مالک مسجد نبوی تشریف لا رہے ہیں۔ داخل ہوئے مسجد میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ قریب گئے، سلام کیا، اے اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت سنائی، وَلَا الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس دنیا کے مال و متاع نے مجھے اس جنگ میں حصہ لینے سے باز رکھا، میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اللہ جس دن مجھے معاف کرے گا میں پورا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک حصہ خیرات کرو۔ ان کے علاوہ 6 صحابہ اکرام اور تھے، انہوں نے جب یہ سزا کے بارے میں اس دن پہلے دن سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ ان میں مشہور صحابی حضرت ابو لبابہ ہے۔ ستون ابو لبابہ مسجد نبوی میں آج بھی ایک جگہ پر ہے۔ انہوں نے مسجد کے اس زمانے کے کھجور کے جو تنے تھے جو پلر کا کام کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اس پکے ارادے کے ساتھ نہ کھائیں گے نہ سوئیں گے، صرف اتنا تھا کہ نماز کے وقت انہیں کھول دیا جاتا، وہ نماز پڑھ لیتے باجماعت، پھر جا کر کھڑے رہ جاتے، انہیں باندھ دیا جاتا۔ 3-4 دن ایسے گزر گئے، ہفتہ گزر گیا تقریباً، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا، انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے ارادہ کیا تھا کہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، صدقہ و خیرات کریں۔ فرمایا کہ نہیں، ایک حصہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کا دوسرا حصہ نازل فرمایا۔ محترم خواتین و حضرات، اب اس واقعے کو تو آپ نے سن لیا، اب اس سے متعلق 2-3 سوالات پر غور کیجئے۔ آج رات الحمدللہ عمان کے اعتبار سے پہلی ذوالحجہ گزر چکی ہے، دوسری شروع ہو چکی ہے۔ دل والوں نے، اللہ والوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ابتدائی 9 دنوں کے روزے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ 9واں روزہ تو عرفہ کا دن کا عرفہ کا روزہ ہے، پھر عید آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ شروع کے قرآن میں ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت فرمائے، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شروع کے 10 دن ذوالحجہ کے رمضان کے دنوں سے زیادہ محترم ہے، سوائے رمضان کے آخری 10 راتوں کے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ آج کی رات اس واقعے پر تھوڑا سا ذہن پہ زور دیجیے، اور 1-2-3 سوالات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر گئے۔ کتنے آدمی نہیں گئے؟ 9، جن میں سے 3 کھل کر سامنے آئے، بقایا انہیں توبہ ویسے ہی کر لی۔ اب یہ 9 آدمی اگر شامل ہو جاتے اس فوج میں تو کیا طاقت بڑھ جاتی؟ شامل نہیں ہوئے تو کیا طاقت گھٹ گئی؟ دوسری چیز، جنگ سرے سے ہوئی نہیں،
اگر بفرض محال جنگ ہو جاتی تو یہ 9 آدمی کیا بڑا تیر مار لیتے، جن میں سے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 جو بدری صحابی ہیں، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، شریک تو ہو جاتے میدان جنگ میں، کیا بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے تھے، عمر رسیدہ بوڑھے آدمی ہیں۔ اب جب کہ سرے سے جنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ سزا کس چیز کی؟ جبکہ انہوں نے منافقین کے درے ہیلے بازیاں لیم ایکسکیوزز پیش ہی نہیں کیا، حقیقت آئی سامنے رکھ دیا۔ ہاں موسم شدید تھا، بہرحال آج کل میں نفس کی کسل مندی اور گرانی نے جانے نہیں دیا، اور اللہ نے تصدیق کر دی، اللہ کے رسول نے تصدیق کی، یہ تینوں سچ بول رہے ہیں۔ بقایا وہ 6 جو تھے اصحاب توبہ، انہوں نے اس ستونوں سے اپنے آپ کو مان لیا تھا، وہ بھی سچے تھے۔ چلیے تیسرا سوال، سزا دے دی گئی، اس کتاب میں کیوں لکھ دیا گیا جو قیامت تک تمام مسلمان پڑھتے رہیں گے؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک واقعہ تھا تاریخ اسلامی میں، گزر گیا، آج میں اور آپ پڑھ کے کیا کریں گے؟ سزا دے دی گئی، ایگزیکیوٹ ہو گئی، معاشرے نے ثابت کر دیا کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے کوئی رشتہ داری کسی قسم کا کوئی، نہ بیوی کا تعلق ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ ماں باپ کا، بس حکم مل گیا اطاعت ہوگی۔ یہ ہوتا ہے اسلامک معاشرہ، ڈسپلن۔ اللہ رسول نے جو فرما دیا۔ پھر حضرت کعب اگر چاہتے تو بادشاہ کے خط سے بڑا فائدہ اٹھاتے، پہنچ جاتے وہاں پر، جتھے بندیاں کرتے، اپنا ایک گروپ الگ توڑ لیتے، ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بناتے، اپنی جماعت بنا لیتے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سزا کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کیا۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر یہ واقعے کو لوگوں سے بیان کیا، خاص طور پر آخری عمر میں جبکہ بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً نابینا ہو گئے تھے، نوجوانوں کو روکتے اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سناتے تھے۔ کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو کون چاہتا ہے اپنی غلطیوں کا چرچا کرے، معاشرے کے اندر اسے پھیلائے، لوگوں میں بولتا پھرے؟ لوگ تو ڈھانکنے کی، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس معاشرے کو دیکھیے جہاں ایک جنگ، ایک بڑا خطرہ سپر پاور کے ساتھ پیش آیا جو حقیقت میں وقوع پذیر نہیں ہو سکا، اس پر عمل ہی نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، شہنشاہ روم مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں، بلکہ حفاظت، سرحد کی حفاظت کے لیے فوج رکھی جاتی ہے، اسے بھی واپس بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں تک وہاں پر رہے، نکل کر واپس آ گئے۔ اب ذرا آج کے معاشرے کو دیکھیے، ہمارے اپنے حالات دیکھیے، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، اور اس پر آج عالم اسلام پر دشمنان اسلام کی یلغار کیسے ہو رہی ہے۔ آج ہم پر مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بتائیے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اگر وہ اوپر سے کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے جبکہ اس کے گھر کے دروازے بند ہیں؟ اب اس سے بڑی آج مسلمانوں کو سزا اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ساری دنیا میں کرفیو چل رہا ہے؟ اللہ نے ہم پر، یعنی اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہمارے قدموں کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم گنہگار اس کے گھر کے اندر داخل ہو سکے۔ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو۔ تم لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، اپنے مسلمان بھائی ممالک کو تم نے برباد کیا ہے۔
گزشتہ 20 سالوں میں کتنے مسلم ممالک تباہ و برباد ہوئے جن کو اللہ نے ہر قسم کی دولتوں سے رحمتوں سے نوازا تھا.